کتاب میں نے بیان بھی کیا ہو۔ میرے دادا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پر استغراق کا عالم طاری ہوا تو استغراق کا عالم وہ ہوتا ہے جو اولیاء کاملین کا آخری زمانے میں انہماک ذات کی طرف اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ بولتے ہیں اور خاموشی سے وقت گزارتے ہیں، جو ان کا وقت مقرر ہے اس کو وہ گزارتے ہیں ایک خاص لگن کے ساتھ اور انہماک، پورے انہماک ذات کی طرف۔ یہ منزل بڑی مشکل ہے، جو اس سے گزرا ہو اس کو پتا ہوتا ہے۔ یہ مقام کیسا ہے کہ نہ محل گفتگو ہے نہ مقام جستجو ہے، نہ محل گفتگو ہے نہ مقام جستجو ہے، دل بے نوا نے میرے جہاں چھاونی ہے چھائی۔ گفتگو ختم ہو جاتی ہے وہاں، خاموشی، مسلسل خاموشی، اعضاء مزمحل ہو گئے، جسم جواب دے گیا، کمزور نحیف سا ایک آدمی چارپائی پر لیٹا ہوا ہے۔ اتنے میں آپ کو پتا ہے کہ اتنا کمزور آدمی بول بھی نہیں سکتا، سن کیا سکے گا، گرانگوش ہو جاتا ہے، اونچی بات سنتا ہے، بڑھا آدمی 80-90 سال نہیں عمر رہا۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب کی اتنی محنت، ریاضت، عبادت، پھر علمی دنیا میں ساری زندگی گزاری مطالعہ میں، تو جسم کا کیا حال ہو گیا ہوگا، نکاہت کے آخری درجے پہ تھے۔ تو ہمارے وہاں ایک ان کی خادمہ رہتی تھی، تو وہ جو ان کی باری تھی اس کے پاس آئیں اور وہ جھانکنے لگی، جس کو آپ ونڈو کہتے ہیں، کھڑکی، جھانکنے لگی۔ تو پیر صاحب نے بڑے نحیف تھے، فرمایا اپنے جو خادم تھے محبوب عالم صاحب، ان سے فرمانے لگے کہ محبوب، ہم کمرے میں کتنے آدمی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ سمیت 4 آدمی ہیں یا 5 ہیں۔ تو تھوڑی دیر گزر گئی، پھر یہی پوچھا سوال، انہوں نے یہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ کتنے آدمی ہیں؟ انہوں نے کہا جی جناب 5 آدمی ہیں آپ سمیت یا 4 آدمی ہیں۔ فرمایا کہ تو ٹھیک کہتا ہے، یہ اب سنیے، تو یہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ 4 آدمی ہیں، لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ میری سمجھ کے مطابق اس کمرے میں 5 آدمیوں کی سانس چل رہی ہے۔ 5 آدمیاں نہ سا چلنا پیا اس کمرے چ۔ انہاں آکھیا جناب اتھے بندے تا 4 ہاں تے بندہ اور کوئی نہیں، 5 آدمیاں نہ سا کس طرح ہے؟ او بارش کھلوتی نہ مائی آکھیا ہے مینڈا پیر میں کھلوتی ہیں ایک۔ فرمایا چلیے تائیوں میں پہ آنا، بھئی 5 آدمیاں نہ سا چلنا پہ، 4 نہ کتے چلنا پہ۔ تو اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، بڑے سے بڑے امریکہ کے فارغ ڈاکٹر کو بھی لے آئیں، مشینیں لائیں یہاں رکھیں، سانس کیچ نہیں کر سکتی کوئی مشین۔ سمجھ آئی؟ سمجھ آئی؟ سانس کیچ نہیں کر سکتی کہ 10 آدمیوں کے سانس ہیں، 5000 آدمیوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی سانس گن کر، آدمی گن کر تو سانس بتا سکتا ہے، لیکن سانس گن کر آدمی نہیں بتا سکتا۔ آدمی گن کر، یہاں آپ آدمی گن لینا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر 10,000 آدمی کھڑا ہے یا بیٹھا ہے تو مطلب ہے کہ اس فضا میں 10,000 سانسیں چل رہی ہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، عام آدمی بھی کرتا۔
لیکن آپ سانسیں گن کر آدمی نہ دیکھیں، سانسیں گن کر آدمی بتائیں۔ کوئی مشین لائیں، امریکہ سے لائیں، یہ نیو یارک والے میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ لے آئیں تو کوئی ایسی مشین نہیں ہے۔ یہ وہ مشین ہے جو قدرت عطا کرتی ہے اپنے مقبول بندوں کو، اپنے خاص بندوں کو، جو ساری زندگی اس کی عبادت میں صرف کرتے ہیں، تو وہ ان کے قوا کو مطمئن نہیں کرتا۔ وہ یہ اگر کان، یہ اعضاء تھک جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو ان کی اندر کی دنیا جو ہے وہ جوان ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جسم جو ہے یہ حادث ہے، حادث کا اس میں مرض بھی ہوتا ہے، بیمار بھی ہو جاتا ہے۔ تو شفا کون دیتا ہے؟ یہ اسپتال نہیں دیتے۔ یہ آپ عقیدہ رکھیں جو اب میں بات کہنے والا ہوں۔ افتتاح تو ہم کر رہے ہیں خدمت خلق کے حوالے سے، جیسے کہ راجہ صاحب نے بھی کہا کہ یہ بڑی سعادت ہے کہ ایک آدمی اللہ کی مخلوق کے لیے کوئی ایسا ادارہ قائم کرے، تو اس دور میں بڑی ذرا مشکل بات ہوتی ہے۔ اس کے باوجود آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ شفا اللہ نے دینی ہے۔ کوئی انسان، کوئی ادارہ، کوئی اسپتال نہیں دے سکتا۔ اگر شفا اسپتالوں میں ہوتی تو یہ بڑے بڑے جو لوگ جا کر امریکہ میں مرتے ہیں تو یہ کبھی نہ مرتے۔ یہ اگر اسپتالوں سے تقسیم ہوتی شفا تو کبھی یہ لوگ نہ مرتے بلکہ ہمیشہ زندہ رہتے۔ ایک یہ ذہن میں رکھیں کہ مرنا سب نے ہے، ایک وقت مقرر ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی نفس کی موت آ جائے تو اللہ اس کو پھر آگے پیچھے نہیں کرتا، اس نے وقت پر مرنا ہے۔ تو جب تک آپ نے زندہ رہنا ہے، اور اس نے اگر آپ کی قسمت میں شفا لکھی ہوئی